بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ چند مسائل پر ہے. اور ایک پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ننگے ہو کر جب غسل کیا جاتا ہے، یعنی جب کسی پر غسل فرض ہو تو جب اس نے غسل کرنا ہو، اگر ننگا ہو، بدن پہ لباس نہ ہو، تو کیا وہ وضو کر لے تو کیا اس کا وضو قائم رہے گا یا کپڑے پہن کر دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا، ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ اہم ہے، کہ جب غسل کسی پہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی جسم ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، ہم بستر ہو گئے، تو اس پہ غسل فرض ہوا، تو کیا اب جو برتن ہے، مثال کے طور پر بالٹی ہے یا کوئی ٹب کے اندر جو پانی پڑا ہے، اگر اس میں ہاتھ چلا گیا، اس میں ہاتھ گیلا ہو گیا، تو کیا وہ ٹب ہے یا بالٹی ہے، وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ آج ان مسائل پہ ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگر آپ سنیں گے، اس کو آگے شیئر کریں گے، تو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی اس نیکی میں، اس نیک کام میں حصہ مل جائے گا. اور جتنے لوگ اس پہ اگر عمل کر لیں گے، یہ مسئلہ ان کو سمجھ آ گیا، تو یقیناً اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے گا. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے گا. اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ دیکھیں کہ جب کسی غسل خانے میں، یعنی ہم نہا رہے ہیں، جس پہ غسل فرض ہے نہا رہا ہے، تو اس نے وہاں غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، اچھے طریقے سے کر لیا ہے، تو بدن پہ کپڑے نہیں تھے تو اس نے وضو کیا ہے، تو اس کا وضو قائم ہے. یہ کپڑے پہننے کے بعد اسے دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، دوبارہ وضو نہیں کرنے پڑے گا، کیونکہ جس جگہ وہ غسل کر رہا ہے غسل خانے کے اندر، تو اس کے اوپر چھت ہے، یعنی وہ کمرہ ایک بند ہے، غسل خانے کی صورت میں ہے. تو اگر اس نے اس حالت میں ننگے ہو کر جو ہے اپنا کیا ہے، وضو کیا ہے، تو اس کا وضو وہی قائم رہے گا، وہی وضو سمجھا جائے گا. اسی وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے. گویا اسے دوسرا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، دوسرا وضو نہیں کرنا پڑے گا. اور آگے ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف کہ اگر یعنی کہ غسل فرض ہے، جسم ناپاک ہے، ہاتھ ناپاک ہیں، وہ ناپاک ہاتھ بالٹی میں چلے گئے، ٹپ میں چلے گئے پانی کے اندر، تو کیا وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ تو اس میں خاص بات یقیناً یاد رکھیے گا کہ اگر ہاتھ ناپاک ہیں تو پانی جس برتن میں پڑا ہے، بالٹی ہے، ٹپ ہے، تو اگر آپ نے اس میں ہاتھ چلا گیا، ہاتھ گیلا ہو گیا، تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. آپ اس پانی کے ساتھ غسل نہیں کر سکتے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ وہ ایک پانی جو ہے، آپ کا ہاتھ ناپاک تھے اور ناپاک ہاتھ پانی میں چلے گئے تو پانی ناپاک ہو گیا. تو ناپاک پانی جسم کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ لیکن ہاں، اس میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر جیسے آپ نے غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے استنجا کیا، جہاں نجاست لگی ہوئی تھی اس جگہ کو سب پانی کے ساتھ دھویا، صاف کیا. صاف کرنے کے بعد پھر اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا بدن تو نہیں دھویا، ابھی تک پانی نہیں بہایا، تو آپ نے فقط اگر ہاتھ دھو لیے ہیں، ہاتھ پانی کے ساتھ دھو کر پھر اگر آپ نے ٹپ میں جو بالٹی میں پانی پڑا ہے اس میں اگر آپ ہاتھ ڈال دیتے ہیں، پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو پھر وہ پانی وہ پاک ہے، کیونکہ آپ نے پانی کے ساتھ پہلے ہاتھ دھو لیے ہیں علیحدہ پانی سے. تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا وہ پانی جو ہے وہ پاک ہوگا. لیکن اگر ہاتھ آپ نے دھوئے نہیں ہیں پہلے ٹوٹی سے یا اور پانی کے ساتھ، ایسے ہی آپ نے اس ٹب کے اندر ہاتھ ڈال دیے، وہ اب پانی کا بھرا ہوا تھا یا کم پانی تھا، جتنا پانی بھی تھا، اس صورت میں وہ پانی سارا ناپاک ہو جائے گا. آپ کو وہ پانی ضائع کرنا پڑے گا، دوسرا پانی بھر کے پہلے ہاتھ دھو کے اس کے اندر ہاتھ ڈالنے پڑے گے. اس طریقے سے آپ کا غسل ہوگا، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا. لیکن اس میں ایک خاص خیال رکھیں کہ پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ پاک پانی کے ساتھ ہی غسل کیا جاتا ہے، پاک پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو تاکہ ہم نے غسل کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تو اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور دین سمجھنے کی اور مسائل سے آگاہ ہونے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وما توفیق